فرماتے تم علماء کے بارے میں جو چاہے وہ سمجھو، لیکن پیدا کرنے والا کہتا ہے اسی دل میں قرآن اتارتا ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے، اسی دل میں حدیث پاک لاتا ہوں جس سے مدینے والے کو محبت ہوتی ہے۔ اور حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علماء وہ گوہر ہے، وہ جوہر ہے، وہ ڈائمنڈ ہے کہ جن کے سینے کا قرآن موت کے وقت ان کو توبہ نصیب کر ہی دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے پیاروں جتنا ہو سکے ہم علماء کا احترام کریں، یہ میرا پہلا جملہ ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولیوں کے ولی نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں حدیث ہے، ارے جو قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے، جو امام ہے، جو مؤذن ہے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ڈسپلن، رسپیکٹ رکھو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے اللہ کی قسم یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے پیاروں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ علم، نالج، ایجوکیشن بہت 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 ضروری ہے۔ دین کا علم بھی ضروری ہے اور پورا مجمع بولو دنیا کا علم بھی ضروری ہے۔ آج اگر ہمارے سماج اور سوسائٹی میں حافظ کی ضرورت ہے، قاری کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، مفتی کی ضرورت ہے، مدرس کی ضرورت ہے، ایک اچھے امام اور ایک اچھے مؤذن کی ضرورت ہے، وہی ہمارے سماج میں ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک لائر ہونا چاہیے، ایک بیرسٹر ہونا چاہیے، ایک وکیل ہونا چاہیے، ایک اچھا آرکیٹیکٹ، ایک اچھا کانٹریکٹر، ایک اچھا ٹیکنالوجیکل ماسٹر ہونا چاہیے۔ میرے پیاروں سب سے پہلے آج ہم ارادہ کریں علماء کا احترام کریں گے اللہ آبادی عطا کرے گا، علماء کو رسوا کریں گے اللہ ہمارے گھر سے قرآن کی دولت چھین لے گا۔ اللہ کو علم بہت پسند ہے، بولو اللہ کو علم، نالج، ایجوکیشن بہت پسند۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غار ہرا میں ابھی نبوت ملی، عمر ہے 40 سال، عمر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ اپنی اصل شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ غار ہرا میں آئے، نور 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 ہر طرف چھانے لگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا میرے پیارے نبی، یہ نہیں فرمایا اٹھے نماز پڑھے، نماز بہت بڑی چیز ہے، نہیں یہ نہیں فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے یہ نہیں فرمایا کہ مکے میں بہت غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہے، کچھ پیسے تقسیم کرے، اناج تقسیم کرے، غلہ تقسیم کرے، نہیں۔ اچھا حضرت جبرائیل نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ غار ہرا میں ہو، وہاں کعبہ ہے، کعبہ تو تھا، وہاں کعبہ ہے، چلو طواف کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کو کہا، نہ روزے کو کہا، نہ زکوٰۃ کو کہا، نہ حج کو کہا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے، اس سے معلوم ہوتا علماء کا کتنا اونچا مقام ہے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نبی بولو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے اور قرآن کریم میں 6666 آیتیں آئے گی، آج پہلی آیت اتری ہے اقرا، پڑھو۔ اور میرے نبی ایسے مت پڑھنا، بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھو گے تو آبادی ہوگی اور جاہل رہو گے تو بربادی ہی بربادی رہے گی۔ آج دین کے کام میں ایک کان کھول کر جملہ، دین کے کام میں بے دینی آئے گی تو دین کے کام کی برکت اٹھ جائے گی۔ کام دین کا ہے، شریعت کا ہے، اللہ کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دعوت و تبلیغ کا ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
اللہ فرماتے بہترین امت ہے، میرا بہترین نبی کی بہترین امت ہے، ان کا کام ہے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، لیکن اللہ کی قسم کام دین کا ہے، اونچا کام ہے، ہزاروں درجے اونچا کام ہے، مگر دین کے کام میں بے دینی آئے گی، اللہ ہم کو ہمارے خاندان کو محروم کر دے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پیاری بیوی تھی نا، ارے بولو نا، پیاری بیوی تھی نا، لاڈلی بیوی تھی نا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کو حمیرہ کہتے تھے۔ حمیرہ کے معنی ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت، ہمارے نبی پیار سے کہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ہمارے نبی جان بوجھ کر، حالانکہ ہمارے نبی کا مقام اللہ کی قسم آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ، لیکن ہمارے نبی باقاعدہ حضرت عائشہ کو کہتے تھے پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ۔ اچھا ہمارے نبی یوں لوٹا اپنے ہاتھ میں لیتے تھے یا کٹورا اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، پھر کہتے تھے نا عائشہ تم پیو نا، تم پیو، تو حضرت عائشہ پیتی تھی، پھر ہمارے نبی وہ پیالے کو، کٹورے کو یوں موڑتے تھے، اور جس جگہ سے حضرت عائشہ نے پیا اسی جگہ سے پیتے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی تھی ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا محبت کی بات ہے نا میرے دوستو۔ سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے نبی کو محبت ہے، اللہ کو بھی تو حضرت عائشہ سے محبت ہے، ارے بولو نا، اللہ کو بھی تو حضرت عائشہ سے محبت ہے۔ اسی لئے حضرت عائشہ پر جب زنا کی تہمت لگی، بولو حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگی، سارے زمین والے خاموش، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی نا یوسف ایسے نہیں ہے، بولو یوسف ایسے نہیں ہے۔ ہاں حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگی، حضرت عیسیٰ نے بچپن میں کہا میری اماں، بولو میری اماں ایسی نہیں، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کی تہمت لگی، سارے زمین والے خاموش تھے۔ اللہ نے فرمایا عائشہ پر جو تہمت لگی ہے، عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن ہے، اس کی گواہی آج زمین والا نہیں دے گا، آج پیدا کرنے والا خود اللہ دے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ تو اب مجھے بتانا ہے کہ دین کے کام میں بے دینی آئے گی تو دین کا کام اثر نہ، اس پر میں بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ بہت پیاری، اللہ کو بھی بہت پیاری، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت لاڈلی بیوی، لیکن کیا ہوا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عائشہ بازو میں بیٹھی ہے، میاں بیوی ہے، ہسبینڈ وائف ہے، باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت صفیہ آئی۔ اب حضرت صفیہ کون؟ وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ آئی۔ اب آپ کو معلوم ہے بیوی بیوی میں تھوڑا تھوڑا کچھ ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ بیٹھی ہے اور کون آ گئی؟ حضرت صفیہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو پوچھا ہوگا کیسی ہو، کیسی طبیعت ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا ایسی ہے، کیونکہ حضرت صفیہ کی ہائٹ کم تھی، بولو حضرت صفیہ کی ہائٹ، تو یوں کیا یوں ایسی ہے، یعنی مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ؟ حضرت عائشہ نے، جو اللہ کی بھی محبوب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند، لیکن بے دینی کا کام آئے تو پھر کوئی محبت باقی نہیں رہتی۔ حضرت عائشہ نے صرف اتنا کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھنگنی ہے یا جیسے ہم کہتے کہ بٹکی ہے، ایسا کچھ نہیں، صرف اتنا کہا اللہ کے رسول حسبک، یہ ایسی ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ ان کی ہائٹ کیا ہے۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جو رنگ بدلا ہے، جو چہرہ سرخ ہوا ہے، جو لال ہوا ہے، اور کیا فرمایا معلوم؟ یا عائشہ لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو۔ کہا عائشہ کیا کیا تم نے صفیہ کو ٹھنگنی؟ اشارے سے کہا اگر یہ جو تمہارا اشارہ ہے یا تمہاری جو سوچ ہے یا تمہارا جو بول ہے، اگر سمندر کے پانی میں ملائے تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اتنا خطرناک جملہ تم نے کہا عائشہ، تم میری بیوی اپنی جگہ پر، ابو
ابو بکر کی بیٹی اپنی جگہ پر، اللہ تمہارے شان میں براعت نازل کرے، پاک دامن کہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت جو تم نے جملہ کہا ہے، اگر سمندر کے پانی میں یہ جملے کو ڈالے، پورا سمندر کا پانی کھارا اور کڑوا ہو جائے۔ عائشہ اتنا بڑا گناہ تم نے کر لیا۔ میرے پیارو، آج ہم کیوں جمع ہوئے یہاں پہ؟ آج ہمارے دل میں لوگوں کی گندگیاں بہت ہیں۔ ہاں، علماء کو نہ چھوڑتے میرے پیارو، علماء کو نہ چھوڑتے۔ آپ کو کیا معلوم علماء کا کیا مقام ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کہو، عالم کہو، حضرت با یزید، نام سنا حضرت با یزید بستامی، اللہ کے ولی بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، اور ان کا بیان ہونے والا ہے۔ اچھا، بیان کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب مجمع بہت زیادہ ہوتا نا، تو ایک جوان، اس زمانے کا کوئی جوان ہوگا بیچارہ، وہ جوان نے سوچا کہ بیان میں تو جاؤں گا، لیکن آج حضرت سے کوئی بھی حال میں ملاقات کروں گا۔ وہ جوان کو ایک تمنا تھی کہ ایک حافظ ہوگا، ایک قاری ہوں گے، ایک عالم ہوں گے، ایک اللہ کے ولی ہوں گے، ان کا مبارک ہاتھ میرے ہاتھ پر لگے گا، اللہ میرے ہاتھ کو بھی مبارک بنائے گا۔ وہ جوان بہت دور سے آئے۔ اب حضرت باعزت بستامی کا جو بیان تھا، یا جو واعظ تھا، جو سبق تھا، جو تقریر تھی، ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ ملاقات نہیں ہوگی، حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حضرت ابھی واپس اپنی سواری پر سوار ہوں گے۔ اس زمانے میں وہ گھوڑا گاڑی ہوا کرتی تھی، کہا سواری تیار ہے، حضرت اسی میں چلے جائیں گے۔ اب وہ جوان جو اتنے دور سے آیا تھا نا ملاقات کے لیے، لیکن بھیڑ بھاڑ، سیکیورٹی، اور ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر ہٹو ادھر ہٹو، وہ جوان دوڑتا دوڑتا گھوڑا گاڑی کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کے سوچا ملاقات تو نہیں ہوگی، کم از کم محبت سے چہرہ تو دیکھوں گا، بولو سبحان اللہ۔ خیر میرے پیارو، ہو گیا۔ حضرت باعزت بستامی روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد میں جن کو جینا جیے، جن کو دنیا سے جانا گئے، لیکن یہ جوان جب اپنی قبر میں پہنچا، ان کے کسی دوست نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل بک ربک، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تمہاری تو سیدھی سادی زندگی تھی، ما فعل بک ربک، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا غفرنی ربی، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ تمہاری تو سیدھی سادی زندگی تھی، کوئی بڑا کام تو نہیں تھا، تم کوئی بڑے عالم جبار تو نہیں تھے، کیا ہوا؟ کہا وہ باعزت بستامی آئے تھے، ملاقات کرنے نہیں ملا تھا، میں نے محبت سے ان کا چہرہ دیکھا، جب میں قبر میں گیا ایسا لگتا تھا کچھ گڑبڑ ہوگی، اللہ کی آواز آئی، میرا بندہ کچھ نہیں ہوگا، تو نے میرے ایک عالم ولی کو محبت سے دیکھا تھا، آج تو میرا مہمان ہے، اللہ کہتے میں بھی تجھے محبت سے دیکھوں گا۔ اس لیے میرے پیارو، سب سے پہلا کام آج ہماری زندگی کا یہ ہوگا، کسی کی برائی بولو نہیں، غیبت نہیں، موبائل پہ بلیک میل نہیں، کسی کی چغلی نہیں۔ میرے دوستو، جب تک یہ دل کا برتن صاف نہیں ہوگا، اللہ کی قسم پیارے نبی کی محبت نہیں آئے گی۔ زبان سے لاکھ چلاؤ چیخو میرے جیسا، لمبے لمبے بیان کرے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور دل میں حسد ہے، دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور منہ پر گالیاں ہے، علماء کے لیے گالیاں ہے، دوسرے لوگوں کے لیے گالیاں ہے، آپس میں ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچے جا رہا ہے، یہ صحیح، یہ غلط، وہ صحیح، یہ غلط۔ میرے پیارو، کسی کا نقصان ہوئے نہ ہوئے، ہمارے دل میں پیارے نبی کی محبت کبھی نہیں آئے گی۔ اس لیے سب سے پہلے میرے پیارے علماء کا احترام، اور ساتھ میں یہ کہ آپس میں محبت، مودت، سکون۔ آج سے طے کر لو، زبان سے بولیں گے تو اچھا بولیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ بولو بولیں گے تو اچھا۔ اور علماء سے تعلق، اللہ والوں سے تعلق۔ ارے میرے دوستو، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ پڑھو میرے ساتھ میں، کتنے پیار سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، بولو اللہ سے، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، مرنے سے پہلے اللہ تمہیں بھی نیک بنا دے گا۔ بھائی کپڑے والے کے پاس جاؤ گے کیا ملے گا؟ برتن والے کے پاس گئے کیا ملے گا؟ برتن۔ لکڑے والے کے پاس گئے کیا ملے گا؟ لکڑا ملے گا۔ ارے میرے دوستو، عطر والے کے پاس گئے تو کیا ملے گا؟ عطر ملے گا۔ اللہ والے کے پاس جاؤ تو کیا ملے گا؟
اللہ ملے گا. نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے. اس لیے میرے پیارو سب سے پہلا کام علماء، صلحاء، نیک لوگوں کا احترام اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ. میں نے کل ہی ایک جگہ پر کہا ہم کو غیروں سے وہ ڈر نہیں لگتا جو اپنوں سے لگتا ہے. اتنا آپس میں ماشاء اللہ چہرے پہ داڑھی ہے، جیب میں مسواک ہے، لمبا کرتا ہے، پیجامہ ہے، پھر اس کے بعد میں یہ ایسا وہ ایسا. میرے پیاروں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ زنا سے بھی بدتر ہے. آپ سوچو، آپ ظہر کی نماز پڑھنے آئے، سنت پڑھی، ہاں 4 رکعت امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھی الحمدللہ، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، اور مسجد کے گیٹ میں ابھی باہر نہیں گئے. وہ ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے. وہ فرشتہ باہر لکھا یہ لکھنے کے لیے کہ اللہ یہ تیرا بندہ سنتیں پڑھا، فرض پڑھا، سنت پڑھا، نفل پڑھا، ظہر کی نماز پڑھا. اس کی جگہ پر وہ یہ لکھے گا اللہ یہ پڑھا مگر یہ تیرے گھر میں آ کے زنا کر کے واپس آیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ زنا سے بھی بدتر ہے. میرے دوستوں ملے نا، دوست ہے، احباب ہے، کلمہ تم نے بھی پڑھا، کلمہ تم نے بھی پڑھا، آپس میں ہنسے باتیں کرے، اس میں کون سے حرج کی بات ہے. لیکن دل دکھانا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کسی کو گرانے کی فکر کرنا، دل میں جلن رکھنا. ارے کوئی ترقی کرتا ہے نا، آپ کو بہت اچھا لگا، کسی کی گاڑی آپ کو بہت پسند آئی، دیکھو دل کا علاج کرو. کسی کی گاڑی بہت پسند آئی، کسی کا مکان بہت پسند آیا، کسی کی جگہ بہت پسند آئی. بھائی پسند آئی تو ظاہری بات ہے اپنے کو بھی ہوتا کہ میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. بھائی میں کسی کی باہر گاڑی دیکھوں تو میرے کو بھی تمنا ہوگی ایسی گاڑی میرے پاس ہوتی، ایسا مکان میرے پاس ہوتا، ایسی دکان میرے پاس ہوتی. کوئی حرج کی بات نہیں، انسان ہے، بولو کوئی حرج کی بات نہیں. فوراً دعا کرنے کا اللہ میرے کو بھی دے دینا، اللہ ایسی گاڑی دے دے، ایسا مکان دے دے، ایسی جگہ دے دے، ایسی پراپرٹی دے دے، ایسا پلاٹ دے دے. اور اللہ جو سامنے والا اللہ اس کو 100 دے دے میرا کیا جاتا، اللہ اس کو 200 دے دے میرا کیا جاتا، لیکن اللہ میرے کو بھی ایک دے دے. حدیث پاک میں لکھا ہے جو مومن ایسا کرتا ہے اس کو غیبتۃن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غیبتۃن. اور فرمایا جو غیبتہ کرے وہ مومن ہوتا ہے. کسی کی گاڑی کو دیکھ کر میں کہوں اللہ میرے کو دے دے، بھلے اس کو اللہ 100 دے دے. کسی کا اچھا مکان دے کر اللہ میرے کو بھی ایسا بڑا مکان دے، اور یہ مکان کا مالک اللہ اس کو 100 200 دے دے، میرا کیا جاتا ہے. یہ مومن ہونے کی نشانی. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم سوچتے اللہ گاڑی میرے کو دے دے، یہ اس کو فقیر بنا کے راستے پہ ڈال دے. حدیث میں لکھا یہ حسد ہے، حسد ہے. اب سنو کیا لکھا، المؤمن یغتبط والمنافق یحسد. ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ پہلا جو کام کرے گا اللہ گاڑی میں کو بھی دے دے اور جو مالک ہے اس کو 100 دے دے. اللہ فرماتے یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. اور جو دوسرا معاملہ نا اللہ اس کو گرا دے، اللہ اس کی عزت ختم کر دے، یہ بہت اچھلتا ہے اللہ اس کو نیچے بٹھا دے. ہاں ہمارے نبی نے فرمایا یہ حسد ہے. اور ایسا کرنے والے کے زبان پر کلمہ ہے، دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے. اس لیے میرے پیارو ایک بار آج پکا ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو، علماء کا احترام کریں گے اور دل سے ساری گندگیوں کو نکال کر پھینک دیں گے. دل کو صاف کرو، صاف برتن ہوگا اس میں دودھ رکھا جائے گا، ہمارے دل کا برتن صاف ہوگا. میرے پیارو مدینے والے کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی. ایک بات یہ کرنا. دوسری بات یہ کرنا میرے پیارو ہمارے نبی سے سچی محبت کرنا. کون کون تیار ہے؟ ایک دم سچی محبت بولو کریں گے، محبت کریں گے انشاءاللہ. اچھا سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ سچی محبت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ سچی محبت جو ہمارے نبی نے ہم سے محبت مانگی وہ محبت ہمارے نبی کو دے دو. جیسے ایک سچی محبت کی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دوں. اور آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا بھی ہوگا، بہت پیاری بہت پیاری. آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ساتھ میں بولو کون سے صحابی؟ حضرت عبداللہ. اور دیکھو آج کی جو بات ہے نا اس کو میں نے کہا نا تقریر واز یا لمبا چوڑا بیان نہیں سمجھنا، یہ سبق ہے. اور میرے شیخ بولو حضرت شیخ سلیمان، میرے شیخ کا نام حضرت شیخ سلیمان مغلیہ. آپ تمام علماء سے درخواست ہے دعا کرے اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے. بہت صاحب نسبت، بہت صاحب نسبت. ایک جملہ ان کا مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے جو ان کے مرید مولانا معین
جو میرے اسٹوڈنٹ بھی ہے، انہوں نے کہا حضرت فرماتے میں کبھی عمرے میں نہیں جاتا، حج میں نہیں جاتا جب تک مدینے والے کا بلاوا نہیں آتا، جب تک مدینے والے کا بلاوا نہیں آتا، اور جب بلاوا آتا ہے پھر جانے میں دیر بھی نہیں کرتا۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت شیخ سلیمان مغلی دامت برکاتہم جو میرے شیخ ہے، وہ فرماتے ہیں موت سے خطرناک چیز غفلت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ برابر کان کھول کر سنیں، غفلت نہیں کریں۔ موت سے خطرناک چیز غفلت ہے، کیونکہ موت آ گئی زندگی ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی، لیکن غفلت آ گئی تو سمجھو اللہ کی معرفت ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے سب لوگ بالکل چوکنا ہو کر سنیں گے، بولو سنیں گے نا انشاءاللہ۔ میں جلدی جلدی آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس کا نام ہے۔ وہ صحابی کا نام میں بتا رہا ہوں، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ اب مجمع بیٹھا ہے، سفر میں ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ اچانک ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، جوان ہے، بالکل جوان، خوبصورت، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، خوبصورت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا ان کی طرف۔ اب انہوں نے جو کپڑا پہنا تھا نا، وہ لیڈیز کلر تھا۔ لیڈیز کلر سمجھتے ہو؟ ایک دم پیلا پیلا، کسم کلر، ایک دم یلو یلو، یا ایک دم ریڈش کلر، جو عورتیں اکثر پہنتی ہے، وہ کپڑا حضرت عبداللہ نے پہنا تھا، جوان تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور کہا عبداللہ کیسا کپڑا پہنا ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں، کیسا کپڑا پہنا۔ ہمارے نبی کے چہرے سے لگا کہ ہمارے نبی کو پسند نہیں آیا، کچھ اور کچھ نہیں فرمایا، کیسا عبداللہ کپڑا پہنا ہے، اور کچھ نہیں کہا۔ یہ حضرت عبداللہ دھیرے سے وہاں سے اٹھے، اپنے گھر گئے، دوسرا کپڑا پہنا، اور وہ جو کپڑا تھا نا، جو لیڈی کلر والا کپڑا تھا، کسم رنگ کا تھا، یا بہت لال یا پیلا یا گلابی رنگ کا تھا، وہ گھر میں چولہا تنور جلتا تھا، اس میں جا کے ڈال دیا، مطلب کپڑا جل گیا۔ اچھا دوسرے دن آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او عبداللہ وہ کل جو کپڑا پہنا تھا کیا ہوا اس کا؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا محبت ہوگی، ہاں، کل جو کپڑا پہنا تھا کیا ہوا؟ کہا او اللہ کے رسول وہ میں نے جلا دیا۔ جلا دیا؟ ہاں، آپ کو نہیں پسند آیا نا تو میں نے جلا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ گھر کی عورتوں کو دے دیتے نا، وہ تو لیڈیز کلر کپڑا تھا، ارے اپنی ماں کو، بہن کو، بیوی کو، پھوپھی کو، خالہ کو، چچی کو، کوئی عورت کو دے دیتے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جوان تھے، کہا اللہ کے رسول جس پر آپ کا چہرہ ناراض ہو جائے اس کی طرف تو دیکھنا بھی حرام سمجھتا۔ یہ محبت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ ہم نماز پڑھتے اللہ اکبر، باتیں کرتے آپس میں، ارے ہاں بولو یا نہ بولو، باتیں کرے تو نماز فاسد، خراب ہو جائے گی۔ پہلے جب نماز آئی تھی نا اس وقت بات کرنے کی اجازت تھی، ہاں علماء کو پوچھو، جب شروع میں نماز آئی نا تو نماز میں باتیں بھی کرنے، باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، آپ نے نہیں سنا ہوگا، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، اور اللہ اکبر ہمارے نبی نے فرمایا اب الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں کوئی صحابی کو کوئی کام ہوگا، بھائی وہ کیسے ہے، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بیوی ٹھیک ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد، یعنی نماز میں بات کرنے سے نماز فاسد نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نماز پڑھتی رہتی تھی، اور کبھی کوئی گھر میں، وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کوئی ہدیہ لے کر آتا، جیسے کوئی روٹی لے کر آیا، کوئی سالن لے کر آیا، کوئی دودھ لے کر آیا، حضرت عائشہ فرماتی میں نماز پڑھتی تھی اور دروازے پر کوئی آتا تھا، میں نماز پڑھتے پڑھتے کہتی تھی آ جاؤ اندر آ جاؤ، اس کو یہاں پہ رکھ دو اور ٹھیک ہے جزاک اللہ، اور پھر نماز میں واپس ہو جائے۔ تو اس وقت نماز میں بولو بات کرنے کی اجازت تھی۔ اسی زمانے میں ایک آیت کریمہ آئی جس کا مطلب یہ تھا آج سے نماز میں بات کرنا حرام، اور جو بات کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کون سی آیت کریمہ آ گئی؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، جس کا ترجمہ ساکتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا نمازوں کی پابندی ہوگی، پانچوں نمازوں کی پابندی ہوگی، اور نماز میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، نہ اوپر دیکھنا نہ نیچے دیکھنا۔ اب نماز میں باتیں کرنا بھی حرام۔ اچھا ایک صحابی کو نہیں پتا کہ نماز میں بات کرنا کیا ہو گیا ہے، وہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن، وہ تو اپنا آئے کچھ کام سے آئے ہوں گے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ اب
اب نماز میں بات کرنا، اب وہ تو جیسے عادت تھی روزانہ کی، آتے تھے سلام کرتے تھے، ہمارے نبی نماز میں ہو تو بھی جواب دیتے تھے، نماز میں نہ ہو تو بھی جواب دیتے تھے، کیونکہ نماز میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، السلام علیکم۔ ہمارے نبی بولو کس میں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے جواب نہیں ملا، مجھے نہیں معلوم کہ جواب دینا اب تو بند ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے میری زندگی کی وہ گھڑی میں کیسے بتاؤں کہ میرے نبی نے جواب نہیں دیا، مجھے ایسا لگا میرے نبی ناراض ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے تھوڑی دیر میں نے کیا کیا سوچ لیا کہ نبی ناراض ہو گئے مطلب میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میرے نبی ناراض ہو گئے مطلب مجھے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا، میرے نبی ناراض ہو گئے مطلب میں برباد ہو جاؤں گا، میرے نبی ناراض ہو گئے تو مجھے پھر زمین پہ رہنے کی ضرورت کیا ہے، میں اپنے آپ کو جا کے مار نہ ڈالوں۔ کہتے جتنی دیر ہمارے نبی نے جواب نہیں دیا، وہ رکوع میں، وہ سجدے میں، وہ قعدے میں، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ہمارے نبی نے کہا عبداللہ ابن مسعود وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رو پڑے، روتے روتے کہا اللہ کے رسول غضب ہو گیا، آپ نے جواب نہیں دیا، معلوم نہیں میں نے کیا کیا سوچا کہ میں مر جاؤں، میں کیا کروں، میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ آیت کریمہ ہے اب نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ تب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایسا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ سب کچھ برداشت ہوگا مگر میرے نبی ناراض ہو گئے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں کیا ہمارے پاس ایسی محبت ہے؟ ایسی محبت ہمارے پاس ہے کہ بس یہ فکر رہے کہ میرے نبی مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ اس لیے میرے پیاروں وہ ہمارے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں سنتوں پہ عمل کرتے ہو مگر وہاں بھی محبت نہیں ہوتی۔ میں پورے مجمع سے کہہ رہا ہوں ہم سب لوگ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے، ہاں بولو الحمدللہ، دائیں ہاتھ سے پانی پیتے، صحیح ہے نا؟ لیکن دائیں ہاتھ سے کھاتے کھاتے کبھی خیال آتا میرے نبی بھی تو دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ اللہ نے مجھے کتنی بڑی سنت زندہ کرنے کا موقع دیا، اللہ کی قسم ایک بار کھاتے کھاتے یہ سوچو، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کھانے کا مزہ ہی اور کچھ ہو جائے گا۔ پانی پی رہے ہو نا، پانی پیو، پانی پیتے ہو، لیکن پیتے پیتے یہ سوچو اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میرے نبی جس طرح پانی پیتے تھے اس طرح پانی پینے کا مجھے موقع ملا ہے، وہ پانی نہیں وہ جنت کا شراب طہور بن جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو سنتوں کو کرو تب بھی محبت، ناراض ہو جائے تو بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ میرے نبی ہم سے کیا ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی نے کون سی محبت مانگی؟ کون سی محبت مانگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھائی میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، پورا مجمع نبی سے محبت کرتا ہے۔ دارو پیتا ہوگا نا وہ بھی نبی سے محبت کرتا ہے، ایم ڈی کھاتا ہوگا نا، پاؤڈر جوا کھیلتا ہوگا وہ بھی نبی سے محبت کرتا ہے، جو زنا کرتا ہوگا نا، رات بھر موبائل پہ ننگا گیری کرتا ہوگا، قسم اللہ کی وہ بھی نبی سے محبت کرتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے مسلمان جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ محبت کرتے کہ نہیں کرتے، ہمارے نبی نے جو محبت مانگی وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اور ہمارے نبی نے کون سی محبت مانگی؟ کون سی محبت مانگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ محبت کرو جو میں تم سے مانگتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی محبت کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب کی، بولو ساتھ میں بولو، سب کی محبت نمبر 2 پہ جائے گی، مصطفیٰ کی محبت نمبر 1 پر آئے گی۔ سب کی محبت کو جمع کرو گے تو کھچڑا ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ بھی ہمارے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم نے بتایا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے کسی چاہنے والے کو کہا کہ تمہارے وہ شیخ ہے نا وہاں پہ، تمہارے جو پیر ہے نا، ان کو جا کر کہو 2 بہنوں کو رکھا ہے شادی میں، 2 بہنوں کو شادی میں جمع نہیں کر سکتے، 2 بہن کے ایک ساتھ میں شادی نہیں ہوتی، حرام ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ نے حرام کیا ہے کہ 2 بہنوں کے ساتھ میں شادی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک شیخ نے، ایک بڑے پیر نے اپنے کسی دوست کو کہا جا کے تمہارے وہ پیر صاحب کو بولو کہ وہ 2 بہنوں کو ساتھ میں شادی میں رکھا ہے نا،
نہیں وہ گناہ ہے. یہ گئے وہاں پہ جا کر کہا کہ وہ اللہ کے ولی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2 بہنوں کو جو نکاح میں رکھا ہے، شادی میں رکھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تو وہاں جتنے لوگ بیٹھے کہنے لگے ہمارے حضرت نے تو شادی نہیں کی ہے، ہمارے حضرت نے تو شادی نہیں کی ہے، کہاں 2 بہنوں کا سوال آتا ہے. سب کے سب گرم ہو گئے، گرم ہو گئے. تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کون اللہ کے ولی نے یہ کہا کہ ہمارے شیخ نے 2 بہن کو نکاح میں ساتھ میں رکھا ہے؟ ارے ہمارے حضرت نے اب تک شادی ہی نہیں کی ہے. وہ حضرت بھی سمجھدار تھے، کہا وہ اللہ کے ولی سچے ہیں، وہ اللہ کے ولی سچے ہیں. ایک بہن دنیا ہے، ایک بہن آخرت ہے. ایک بہن سب، میں کہتا ہوں ایک بہن سب کی محبت ہے، ایک بہن میرے پیارے نبی کی محبت ہے. یعنی وہ کہنا چاہتے کہ سب کی محبت رکھو گے تو کھچڑا ہو جائے گا. دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، سب کی محبت کو نمبر 2 پہ کر دو، آٹومیٹک پیارے نبی کی محبت نمبر 1 پر آ جائے گی. میرے دوستو، آج ہم سے یہی مانگا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کو ناراض، دیکھو بات ختم کر رہا ہوں، بولو ہمارے نبی کو ناراض کون کون تیار ہے؟ پہلی بات علماء کا احترام، ہاں بولو ہاں. دوسری بات آپس میں غیبت، ہاں مسجد میں تو بالکل نہیں، ہاں باہر بھی نہیں، اللہ کے گھر میں بھی نہیں. اللہ کے گھر میں تو شرم کرو اللہ کا. ہاں اور ایک بات یاد رکھنا، دین کے کام میں بے دینی آئے گی تو وہ دین کا کام برباد تباہ ہو جائے گا. تو غیبت نہیں، چغلی نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، کچھ نہیں. اگر کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے ہو نا، جاؤ بات کر لو. ارے بولو بات. یہ مت سوچنا غلطی اس کی ہے وہ آ کے معافی مانگے. کائے کو وہ آ کے معافی مانگے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں باتیں نہ کرے، یا 2 بہنیں یا خالہ اور بھانجی یا جو بھی ہو، 2 عورتیں یا 2 مرد آپس میں باتیں نہ کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی بات نہیں، وہ بھی غصے میں، یہ بھی غصے میں، وہ بہن بھی غصے میں، یہ بہن بھی غصے میں. ہمارے نبی فرماتے کوئی بات نہیں. 24 گھنٹے ہو گئے بات نہیں کیے، کوئی ٹینشن نہیں. 48 گھنٹے ہو گئے، کوئی ٹینشن نہیں. 72 گھنٹے ہو گئے، کوئی ٹینشن نہیں. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن 3 راتیں ہو گئی. اب ہمارے نبی فرماتے ان کو کہو کہ باتیں کر لے، باتیں کر لے، باتیں کر لے، کیونکہ اب اگر بات نہیں کریں گے ان کی ایک نماز کو بھی آسمان پر نہیں اٹھایا جائے گا، ان کا ایک نیک عمل بھی آسمان پر نہیں اٹھایا جائے گا. ہم کتنے لوگ ایسے آرام سے بولتا ہے، ہاں میں تو ابا سے 1.5 سال ہو گئے بات نہیں کرتا، میں میرے چاچا سے 5 سال ہو گئے بات نہیں کرتا. کوئی بات کر لے، ہاں میں کوئی چھوٹا آدمی کی بات کروں، آئے گا اس کو آنے کا آئے گا تو 10 مرتبہ معافی مانگنے آئے گا. میری کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ جب 2 مسلمان آپس میں باتیں نہ کرے، ہمارے نبی نے فرمایا دونوں میں اچھا کون؟ بھئی یہ بھی بات نہیں کر رہا، یہ بھی بات نہیں کر رہا، یا یہ بات نہیں کر رہی، وہ بات نہیں کر رہی، ان میں اچھا کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام. ہمارے نبی نے فرمایا آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن ان 2 میں سے اچھا وہ ہوگا جو پہلے سلام کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ غلطی کس کی ہے. بولو سبحان اللہ. تو ایک تو ہم اپنے دل کو صاف کریں گے، علماء سے تعلق رکھیں گے. دین کے راستے میں بے دینی آئے گی تو دین کا کام بھی کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. اور پھر آخری بات میں نے کہی، محبت ایسی کرنا جو ہمارے نبی چاہتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھی ہماری بیوی، ہاں ہوتا ہے نا قاری عقیل، ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے. مولی حذیفہ بیوی جو ہے نا ہماری، کبھی کہتی ہے یہ کرنا ہے، یہ گھر میں برتھ ڈے پارٹی. آپ کہتے ہو نا میں تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، چلا لگا ہے، 4 مہینہ لگا ہے، میں عالم ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میرے گھر میں برتھ ڈے کا کیک. میں کہوں گا نہیں. بیوی کہے گی ہاں، میں کہوں گا نہیں. امتحان ہے، کیونکہ نبی کی محبت کہتی ہے نہ، بیوی کی محبت کہتی ہے ہاں. تھوڑا ایگزام ہوگا، اس وقت تھوڑا سخت ہو جا اور اپنی بیوی کو پیار محبت سے سمجھا دے. دیکھ ایک طرف تیری مرضی ہے، ایک طرف میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے. میں تیری مرضی کو پیچھے رکھوں گا اور کیک کو گھر میں آنے نہیں دوں گا، مصطفیٰ کی مرضی ہوگی. اللہ کی قسم یہ تھوڑی قربانی دے دے، اللہ پورے گھر میں دین کا ماحول زندہ کر دے گا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جا رہے تھے، ارے بولو، ان کی چھوٹی بچی، آج میری بھی چھوٹی بچی نواسی ہے، آپ کی بھی چھوٹی بچی پوتی نواسی ہوگی. جب حضرت حسین بالکل گھوڑے پر بیٹھے اور جانے کی تیاری کرنے لگے، حالانکہ جنازے رکھے ہوئے، حضرت حسین کے 2 بیٹے علی اکبر، علی اصغر شہید. حضرت حسین کے 5 بھائی شہید ہیں. ایک کا نام ہے ابو بکر، ایک کا نام ہے عثمان،
ایک کا نام ہے عبداللہ، ایک کا نام ہے عباس، ایک کا نام ہے جعفر. 5 بھائی جن کی اماں فاطمہ نہیں لیکن جن کے ابا حضرت علی ہے، وہ 5 بھائی. اچھا آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم ان کا بھی جنازہ رکھا ہوا ہے. سوچو کیسے ٹینشن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے ہوں گے کہ ان کی بیٹی سکینہ، بولو بیٹی، حضرت حسین کے یوں ابا تھے نا، ابا پاؤں پکڑ لیں، ابا نہیں جانا ابا، کیونکہ ابا یہاں سے جو گیا واپس نہیں آیا. یہ دیکھو یہ سب گئے تھے، سب کے جنازے رکھے، کفن بھی نہیں ہے ان کے پاس. میرے 2 بھائی علی اکبر علی اصغر. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین میدان کربلا والے کیا گزری ہوگی ان پر. اور بیٹی نے پاؤں پکڑ لیا، ابا نہیں جانا ابا، ابا نہیں جانا. اور معلوم ہے حضرت حسین گھوڑے سے اتر گئے، پورا مجمع سمجھا اب بیٹی کی محبت آ گئی. اور صحیح میں حضرت حسین اترے، سکینہ کو یوں گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کے بہت روئے، گالوں کو چوما، بیٹی تھی پیشانی کو چوما. ہر یاد رکھنا ہر باپ اپنی بیٹی سے جو محبت کرتا بیٹے سے نہیں کرتا. اسی لیے کہتے ہیں بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے. بیٹا کبھی کبھی بول دیتا ہے میں الگ رہوں گا میری بیوی کو لے کر، بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ یہاں بہت سارے کیے بھی ہوں گے، میں الگ رہوں گا میری بیوی کو لے کر. لیکن بیٹی چپ کے بھی رات کو دھیرے دھیرے ماں کو فون کرتی ہے، ابا کو فون کرتی ہے، ابا آپ نے کھانا کھایا، ابا آپ نے دوا پی، میں تو گھر سے بہت دور ہو گئی ہوں. تو بیٹی تو سوچو حضرت حسین کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوگی. تو اتر گئے گھوڑے سے، بولو اتر گئے. اترنے کے بعد اپنی بیٹی کو چوما، اور چومنے کے بعد کیا کہا، کیا چاہتی بیٹی؟ بیٹی نے کہا ابا آپ نہیں جائیں گے، ابو آپ نہیں جائیں گے، دیکھو یہ بھائی کو دیکھو، یہ چچا کو دیکھو، یہ سب ابا نہیں جائیں گے، اب خون نہیں دیکھا جاتا. اس وقت حضرت حسین نے میدان کربلا میں کہا بیٹی آج ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے، ایک طرف یہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ میرے نانا کا مشن ہے، اور ایک طرف تیری محبت ہے. یہ کہہ کر بیٹی کو گھوڑے سے اتارا، کہا تیری محبت کو پیچھے کرتا ہوں اور میں میرے نانا کی محبت کو آگے کرتا ہوں. اور کہا بیٹی رونا مت، قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. کیا تھا میرے دوستو، یہ کیسی محبت تھی. اس لیے آپ بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا ہم سب لوگ ایک ارادہ کریں گے ارادہ. دیکھو ابھی بات تو ختم ہو جائے گی، تشکیل بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی. میں یہاں کے ذمہ داروں کا، ہمارے بیٹے محسن سے لے کر حکیم کا ہے، ان کا، ہمارے پیارے بچے کو، اور جتنے ذمہ دار ہیں سب کا آپ نے یہ سعادت دی، یہ موقع دیا، سلسلہ نقشبندیہ کے پروان چڑھانے کا موقع دیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. صرف ایک واقعہ بتاؤں گا، اور اس لیے بتاتا ہوں، اپنے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں بھی عمرے میں جا رہا ہوں. آپ دعا کریں کہ اللہ، جیسے قاری ولی اللہ نے کہا، بڑا رحم عزت والا وہ مسلمان، صبح ہوتی ہے مکے میں، شام ہوتی ہے مدینے میں. تو میں جا رہا ہوں، ہمارے ساتھ اور بھی کچھ ساتھی احباب ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں. لیکن میں ایک بات ان کو بھی سنانا، ان کو تو بعد میں، پہلے اپنے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑی فارسی میں کتاب لکھنے والے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ساتھ میں بولو کون؟ یہ ہمارے علماء کرام، سب علماء کرام جانتے ہوں گے کیونکہ ہم کو پہلے مدرسے میں فارسی پڑھائی جاتی تھی 2 سال. الحمدللہ یہ مولانا حذیفہ ہے، یہ ہم سب کو فارسی آتی ہے. آپ کو آتی ہے؟ عربی نہیں آتی تو فارسی کہاں سے آئے گی بھائی؟ کل ہمارے کچھ ہندو مقدس بھائی بیٹھے تھے وہاں میمن ہال میں. میں نے کہا آپ کو سنسکرت آتی ہے؟ نہیں. میں نے کہا ہم کو آتی ہے، سنسکرت بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے. میں نے کہا کہ اگر علم حاصل کریں نا تو اللہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تو فارسی میں کتاب لکھنے والے اللہ کے ولی، کیا نام ہے؟ شیخ سعد، بہت جوان عبد القیوم بھائی، بالکل جوان شیخ سعدی. وہ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں معلوم؟ تہجد کے وقت میں وہ مکے میں رہتے تھے، کہا میں تہجد کے وقت کعبے کے پاس آیا تو میں نے دیکھا ایک نورانی چہرہ، سفید داڑھی، سفید زلفے، بال اور سر پہ امامہ. کعبے کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ملتزم. ملتزم کو ملتزم اسی لیے کہتے ہیں کہ حاجی چمٹ جاوے، جو بھی وہاں جاوے چپک جاوے اور پھر جا کے اللہ سے مانگے. کہا جاتا ہے جو ملتزم سے چمٹ گیا، جو مانگتا ہے اللہ اس کی مراد کو پورا کر لیتا ہے. تو وہ شیخ سعدی کہتے ہیں میں تو جوان تہجد کے وقت گیا کعبے کے پاس، ایک بڈھے کو دیکھا، سفید داڑھی اور بولو سفید زلفے، بال، نورانی چہرہ، وہ کعبے سے چمٹ کے ملتزم سے رو رو کے شیخ سعدی نے کہا یا تو سبھی لوگ مانگتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز، خیر انہوں نے بھی پڑھی ہوگی، مجمع تھا. شیخ سعدی کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں جانے لگا تو بوڑھا وہیں ہے. کہاں پہ؟ ملتزم، چمٹ کے مانگ.
ایک ساتھی نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے رہتے، بات تو سب رونے والے روتے ہی رہتے، اللہ سب کو رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ سعدی فرماتے میں ظہر میں آدھا گھنٹہ بیفور آیا، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، میں نے دیکھا وہ بوڑھا وہیں پہ اسی جگہ پر۔ شیخ سعدی کہتے ٹھیک ہے، ہم نے ظہر کی سنت ہے فرض انہوں نے بھی پڑھی ہوگی۔ شیخ سعدی کہتے میں دوسری طرف تھا، کہتے جب میں پھر مڑ کر آیا تو بوڑھا وہیں ملتزم سے چمٹ کے مانگ۔ شیخ سعدی کہتے شیخ سعدی فرماتے میں عصر کی نماز پڑھنے بھی بیفور ٹائم آیا، وہ بوڑھے وہیں رو رہے، اور اتنا اب تو رو رہے کہ ان کا پورا یہ جو کرتا ہے نا وہ آنسوؤں سے تر بتر ہو گیا۔ شیخ سعدی کہتے چہرہ تو دکھتا برابر نہیں تھا کیونکہ ایک دم ملتزم سے چمٹے ہوئے تھے، لیکن شیخ سعدی کہتے میرے دل نے کہا کوئی بہت بڑا پاپی ہوگا، گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، زندگی بھر گناہ کیا ہے، آج ایک ساتھ میں معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔ کہتے خیر عصر کی نماز ہو گئی۔ شیخ سعدی کہتے عصر کے بعد میں وہیں بیٹھا رہا، مغرب سے پہلے کچھ آدھا گھنٹہ پہلے میں کھڑا ہوا تو بوڑھے میاں وہیں ہیں۔ شیخ سعدی کہتے اب میرے کو رہا نہیں گیا، کہتے میں قریب گیا، اب تو وہ تو ایسے ملتزم سے چمٹ کے آہو زاری کر رہے تھے۔ شیخ سعدی کہتے میں نے ان کا کندھا پکڑا کہ کہیں بے ہوش ہو جائے گا بوڑھا، اور یوں گھمایا۔ شیخ سعدی کہتے میں نے ان کو میری طرف گھمایا تو کہنے لگے کیا ہوا میرا بھائی، کیوں پریشان کر رہا؟ شیخ سعدی کہتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین چلی جائے۔ کون تھے؟ یہ تو ہمارے استادوں کے استاد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو شیخ سعدی کہتے میں تھر تھر کانپنے لگا، میں نے کہا حضرت آپ صبح سے کیا ہوا؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ تو کہا تو نے تو آج دیکھا، 3 دن سے لگا ہوا، 3 دن سے یہاں لگا، نہ کھا رہا نہ پی رہا چین سے۔ تو کہا حضرت کیا ہوا کیا؟ کہا یاد نہیں پڑتا کوئی گناہ کیا، نہ چھوٹا نہ بڑا، یاد نہیں پڑتا، لیکن دماغ میں آتا ہے، اور اللہ سے اس وقت ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو میرا قیامت میں حساب لینے والا یا نہیں لینے والا؟ ویسے کچھ یاد نہیں پڑتا، لیکن معلوم نہیں کچھ ہوا ہوگا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں لکھا ہے کبھی کبھی آدمی زبان سے کچھ بولتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا بولا، لیکن وہ بول اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے یاد نہیں پڑتا لیکن معلوم نہیں۔ تو شیخ سعدی نے کہا لیکن آپ کو جب یاد نہیں پڑتا اتنا کیوں رو رہے؟ کہا بس اللہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ قیامت میں حساب لے گا نہیں لے گا نہیں معلوم ہے، نہیں لے گا تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر اللہ تو لینے والا ہو نا، اللہ اگر تو قیامت میں حساب لینے والا ہو نا تو میرے نبی سے چھپا کر لینا، نبی کے سامنے مت لینا، کیونکہ دنیا میں تو میں نے نبی کو ستایا، کیا قیامت کے دن بھی نبی کو ستاؤں گا؟ حساب کھلے گا اور اس میں یہ ہوگا کہ نبی کے خلاف یہ کیا، نبی کے، تو کیا میں کیا آمنا سامنا کیسے کروں گا اللہ؟ میں محمد کا آمنا سامنا کیسا کروں گا؟ شیخ سعدی فرماتے روتا روتا میں وہاں سے گیا۔ شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، اور شیخ سعدی نے جو اشعار لکھے ہیں کہ فرماتے کہ میں نے خود سنا، میرے کانوں سے سنا شیخ عبد القادر جیلانی ملتزم کو چمٹ کے کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، وہ میں فارسی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کیا مانگ رہے تھے۔ تو غنی ہر دو عالم، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، تو غنی ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ادھر آئے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، بنگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے تو غنی ادھر دو عالم من فقیر، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، میں فقیروں کا فقیر۔ بولو بے شک ہم بھی یہی دعا مانگے، آمین بولو۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ اور ہم فقیروں کے فقیر۔ کہتے ہیں روز محشر ادھر آئے من پذیر، اللہ قیامت میں میرے کو یاد تو نہیں پڑتا لیکن جو بھی ہوا وہ معاف کر دینا، اللہ حساب مت لینا، حساب نہیں لے گا بات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر کہتے گھر تو می بینی حساب نہ گزیر، لیکن اللہ اگر تو نے سوچ ہی لیا ہے کہ عبد القادر کا حساب لینا ہے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے اللہ اگر تو نے سوچ ہی لیا ہے کہ عبد القادر کا حساب لینا ہے، پر نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، نبی کے سامنے حساب مت لینا، کہ نبی کو بہت تکلیف ہوگی، وہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی کہ میرے نبی سوچیں گے میرا امتی ایسا تھا، ہمارے بارے میں کہیں گے میرا امتی تھا، رات بھر موبائل میں ننگا گیری کرتا تھا، میرا امتی فجر نہیں پڑھتا تھا، یہ میرا امتی جس کے واسطے میں نے تن من دھن سب قربان کر دیا۔ ہمارے نبی کہیں گے آدھی آدھی روٹی نہیں ملتی تھی لیکن اللہ سے کہتا تھا اللہ صبر کروں گا میری امتی کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ امتی رات بھر موبائل پہ
یہ فجر نہیں پڑھتا تھا، یہ میرا میاں امتی، ماں اس کی ناراض ہوتی تھی، اس کے ابا اس سے ناراض ہوتے تھے، اس کے دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت ہوتا تھا. اس شیخ عبد القادری کو کوئی گناہ یاد نہیں، مگر 3 دن تک کعبے کی چوکھٹ پہ روئے جا رہے، جو ملا کھائے، جو ملا پیے، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے دوستو، ہم بھی ارادہ کریں. ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے چلو قاری صاحب تو عمرے پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے مانگیں گے. ہم کہاں مانگیں گے؟ ہاں، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا تھا، حضرت شب قدر نہیں ملتی. شب قدر معلوم ہے رمضان میں آتی ہے، 23، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. ہمارے امام ابو حنیفہ تو فرماتے پورے سال میں کبھی ایک رات آتی ہے. مطلب شب قدر معلوم. تو علامہ رومی کو کسی نے پوچھا تو کیا فرمایا؟ ہر شب قدر اصغر قدر کند. کہا ہر رات شب قدر ہے، وہ رات قدر کر لے، وہ تیری شب قدر ہے. میرے دوستو، کعبے تک جانا ضرور نہیں ہے، جو کعبے کے پاس اللہ ہے وہ اللہ امن مسجد فاروقی میں بھی ہے. کبھی فاروقی مسجد میں آ جا، ایک کونا پکڑ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ کے سامنے رو لے. ارے فاروقی مسجد میں بھی کائے کو آئے، اپنے گھر میں بیوی بازو میں ہے، وہ سو گئی ہے. تو بھی ایسا بتا کہ تو سو گیا ہے، کمبل ومبل چادر سر پہ ڈال دے اور اندر اندر روتا رہے، روتا رہے، روتا رہے. اللہ کہے گا تو غفلت میں مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی تجھے قیامت کے میدان میں یاد کروں گا. میرے دوستو، اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو سب میرے پیاروں کریں گے، بولو کریں گے عمل. اللہ آج کے یہ تمام علماء کرام کی آمد کو، آپ تمام کی آمد کو، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت آپ نے یہاں سے سیکھا ہے آج اس پر عمل کی نیت سے ہم جائیں گے. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا، خصوصاً میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم کا اور آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ آئے، اپنا وقت، اتوار کا دن ہے جو بڑا ہمارا ہالیڈے کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، وہ آپ نے قربان کیا. اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب اپنی پسند والی چیز کو اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ. اللہ وہ تیرا احسان ہے کہ تو نے پردہ ڈال دیا ہے، اور اللہ تو کبھی بھوکا بھی نہیں سلاتا ہے، کبھی پیاسا بھی نہیں تڑپاتا ہے، کبھی بدن سے کپڑے بھی نہیں چھینتا. یا اللہ، اللہ تیری قسم اللہ، تو نے عزت کا فیصلہ کر دیا. اللہ جو مانگتے تو کھلا دیتا ہے، جس وقت جو پینا مانگتے تو پلا دیتا ہے. اللہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنا دیتا ہے، شاندار گھر دے دیتا ہے. اللہ کتنے کتنے اس وقت دنیا میں ایسے ہوں گے جن کے پاس گھر نہیں ہوگا اللہ، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی اللہ، جن کے پاس چھت نہیں ہوگا اللہ. اللہ اگر وہ گنہگار ہے تو ہم تو ان سے بھی زیادہ گنہگار ہیں. اے کریم، اے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ. لیکن اللہ ایسا مجمع کہاں ملے گا اللہ. اللہ یہ مجمع میں حفاظ کرام بھی ہے اللہ، قراء کرام بھی ہے، جوان بھی ہے اللہ. یہ مجمع میں ہماری ماں بہنیں بھی ہے کہ اللہ. یہ مجمع میں سفید داڑھی والے بڑے بوڑھے بھی ہے اللہ. یہ مجمع میں مسافرین بھی ہے اللہ. یہ مجمع میں بیمار بھی ہے. اور اللہ سب سے بڑی بات اللہ، یہ تیرا در ہے اللہ، تیرا گھر ہے اللہ. تیرے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ہم کسی مالدار کے گھر میں جاتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں اچھا کھانا ملے گا، یہاں اچھا پانی ملے گا، یہاں اچھا ملے گا. اے اللہ، تیرے سے بڑھ کر کون ہوگا اللہ. ہم تیرے دروازے پر آئے اللہ، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے.
ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے اللہ، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے اللہ، ہم سب کے دامن کو معافی سے بھر دے اللہ، اللہ ہم سب کو رحمت دے دے اللہ، ہم سب کو مغفرت دے دے اللہ، ہم سب کو محبوبیت مقبولیت عطا فرما دے اللہ، آج کے بیٹھنے سننے کو قبول فرما لے اللہ، تمام اولیاء کرام کی عمر میں برکت عطا فرما دے، علماء کرام کا احترام کرنے والا بنا دے، خصوصاً ہمارے شیخ کامل حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، ان کی عمر جان مال میں برکت عطا فرما دے اللہ، ہمارے آج کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرما لے۔ بس اللہ ایک بات ہے اللہ، اللہ تیرے گھر پہ جانے کا ارادہ کیا ہے اللہ،